مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ قاری معصوم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ ایک نعرہ تلوار۔ اس سے پہلے کہ وہ آئیں، ایک امام باڑے کے اندر کسی صاحب نے سفید کار کھڑی کی ہے، ان سے گزارش ہے کہ سامان اتار کے کار کو باہر لے جائیں برائے کرم۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز نہیں جا رہی پر آواز بہت کم ہے۔ امام باڑے کے دروازے کے پاس جو کار کھڑی سفید رنگ کی، ان سے گزارش ہے کہ وہ برائے کرم سامان اتار کے کار کو باہر لے جائیں، مجمع کے لیے بہت دقت ہوگی۔ قاری معصوم صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کریں۔ یہ تو بڑا کیمرہ سیٹ ہے نا اس میں، ٹھیک ہے، اسے تھوڑا پیچھے کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي
ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد جو لوگ امام باڑے کے اندر اپنی اسکوٹر اور بائک لے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم وہ بائک کو باہر پارک کریں. آج مجمع کتنا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے. مومنین کو اندر آنے کے جتنے زیادہ مومنین آ سکیں اس کے لیے ہمارا اور آپ کا فرض ہے کہ ان کو جگہ فراہم کریں. تو لہٰذا جن لوگوں نے اپنی اسکوٹریں اور بائک یا اسکوٹی لا کے کھڑے کیے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ باہر دروازے کے باہر جا کے کھڑی کر دیں. ابھی بچے پڑھنے کے لیے آئے نہیں ہیں, صرف ایک بچہ مجھے دکھائی دے رہا ہے جو پڑھنے کے لیے موجود ہے, اور چھوٹے بچے آتے ہیں ان سے شروعات کرتے ہیں. لیکن آج چھوٹے بچوں سے نہیں, آج ایک بزرگ سے شروع کر دیتے ہیں. آپ آئیے اپنا. ہاں جناب سیماب زیدی صاحب آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے, اس کے بعد پھر بچے بعد میں پڑھیں گے. آئیے. درود محمد و آل محمد. جناب ساحل لکھنوی صاحب کا, مرحوم ساحل لکھنوی صاحب کا نوحہ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرتی تھی رو رو کے فغا, کرتی تھی یہ رو رو کے فغا, کرتی تھی یہ رو رو کے فغا, زینب ناشاد فریاد ہے فریاد. کرتی تھی یہ رو رو کے فغا, کرتی تھی یہ رو رو کے فغا, زینب ناشاد فریاد ہے فریاد. ارے پردیس میں زہرا کا بھرا گھر ہوا برباد, فریاد ہے فریاد. ارے برچھی کی انی سینہ اکبر میں لگی ہے,
کیا ماہ پہ بنی ہے، ارے تصویر نبی رن میں ہوئی جاتی ہے برباد، فریاد ہے فریاد، ارے زینت کے لیے ڈالے ہیں گردن میں جو قرآن، زینت کے لیے ڈالے ہیں گردن میں جو قرآن، زینت کے لیے ڈالے ہیں گردن میں جو قرآن، ارے سورت کے مسلمان، ارے ہم آلے پیغمبر ہیں، ہم آلے پیغمبر ہیں، انہیں یہ بھی نہیں یاد، ہم آلے پیغمبر ہیں، انہیں یہ بھی نہیں یاد، فریاد ہے فریاد، ارے کیا کیا نہ مصائب ہوئے، کیا کیا نہ سہے غم جب قید ہوئے ہم، کیا کیا نہ مصائب ہوئے، کیا کیا نہ سہے غم جب قید ہوئے ہم، ارے ہر گام پہ تازہ ستم نہیں افتاد، فریاد ہے فریاد، ارے پردیس میں ہم اہل حرم ایسے لٹے ہیں، پردیس میں ہم اہل حرم لٹے ہیں ایسے، ارے سر ننگے پھرے ہیں، ارے رک جاتے تھے تو دیتے تھے اذیت ستم ایجاد، فریاد ہے فریاد، ارے تپتی ہوئی صحرا کی زمین راہ میں کاٹے اور پاؤں میں چھالے، فریاد ہے فریاد، ارے گش کھا کے نہ گر جائیں کہیں سید سجاد، فریاد ہے فریاد، ارے اب اون و محمد ہیں، نہ عباس نہ اکبر نہ قاسم ہے نہ اصغر، ہر ایک نے گھر چھوڑ کے مقتل کیا آباد، فریاد ہے فریاد، ارے روتی تھی سکینہ کبھی غم سے بلک کر ہو جاتا تھا محشر، روتی تھی سکینہ کبھی غم سے بلک کر ارے ہو جاتا تھا محشر، ارے گالوں پہ لگاتے تھے تماچے ستم ایجاد، فریاد ہے فریاد، ارے گھبراتی تھی زندہ کے اندھیروں میں سکینہ، ارے دشوار تھا جینا، ارے گھبراتی تھی زندہ کے اندھیروں میں سکینہ، ارے دشوار تھا جینا، ارے ہم اب قید میں سوتی ہے وہ بے کس و ناشاد، فریاد ہے فریاد۔ اور ساحر صاحب کا مقطع ہے، سماعت فرمائیں۔ ساحر غم شبیر میں آنسو نہ رکیں گے، ارے ساحر غم شبیر میں آنسو نہ رکیں گے، تا حشر بہیں گے اب ہم کو نہیں کچھ بھی مصائب کے سوا یاد، فریاد ہے فریاد۔ اب عباس صاحب نوحہ پیش کریں گے۔ کہتی تھی ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان پہناؤں گی پوشاک شاہی، افسوس تیرا سائنہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروانے چڑھایا، وہ گیسو والا
عنه مادر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سیر کی صغرا کو دکھا دو بے چین تھی خواہ ہے علی اکبر ارے ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں دلبر ہے علی اکبر ارے تم ہچ کیا لے کے جو دم توڑے رہے ہو منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑے رہے ہو کیوں روٹھے ہوئے جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر اب بچوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سید محمد ولی نقوی آئیے تمہارا کیا نام ہے بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے بلبل کو پھول شمع کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے جو میری آنکھیں کا گزارا کرتا ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے مر جانا چاہیے کوئی ماتم اور تنزیل لگتا ہے تو فوت میں لگا اور لگا اور لگا اور لگا یہاں جو تبرک بٹ رہا ہے گزارش ہے کہ یہاں تو کھانا نہ شروع کر دیجیے بھائی بیٹھ کے یہیں پر تو خرچہ ادا پر یہ لوگ مجلس سے پہلے ہی کھانا تبرک بڑھ جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ مجلس سے پہلے کھا بھی لیا جائے گرے گا لوگ پھیلے گا برائے کرم اتنا خیال رکھیں مجلس کے بعد تبرک موت کرنا ہے تبرک اس لیے پہلے بانٹا جا رہا ہے کہ آسانی کے ساتھ پڑ جائے گا بعد میں اتنا جبکہ ہوگی اب سید زین العباس صلی اللہ علیہ پابند کہاں عابد بیمار رہے گا بیمار رہے گا پابند کہاں عابد بیمار رہے گا بیمار رہے گا وہ قید بھی ہو جائے تو مختار رہے گا مختار رہے گا ہاتھوں کو قلم کر کے نہ اطرار ظالم نہ اطرار ظالم ہاتھوں کو قلم کر کے نہ اطرار ظالم نہ اطرار ظالم
وہ ہاتھ بھی کٹوا کے علمدار رہے گا، علمدار رہے گا، وہ ہاتھ بھی کٹوا کے علمدار رہے گا، علمدار رہے گا، پابند کہاں عابد بیمار رہے گا، بیمار رہے گا۔ اب باہر عالم سلم ہو۔ ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اس بے ظلموں خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ شاباش شاباش، پڑھو۔ بس ہو گیا۔ اب مرتضیٰ علی زیدی سلم ہو۔ تمنا موت کی لے کر گیا تھا قلب والا، تمنا موت کی لے کر گیا تھا قلب والا، حسن حسین نے دے کر کہا دیتے رہو۔ واہ واہ واہ، نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ انسان کو مدار کو ہونے دو، ہر قوم پکارے تو آ رہا ہے حسین۔ واہ واہ واہ، شاباش، بہت عمدہ۔ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ پڑھ چکے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بہت اچھا پڑھا۔ آپ کو کہنا کوئی بچہ رہ تو نہیں گیا ابھی؟ چلیے جناب، اب 27 رضوی صاحب کو گزارش ہے کہ وہ آئے۔ ایک سلوات بھیجا حضرات، 4 مصرے ہیں حالات حاضرہ پہ۔ تھا کبھی اسرائیل کا چرچا، کبھی امریکہ کا، تھا کبھی اسرائیل کا چرچا، کبھی امریکہ کا، لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا الفت آل نبی سب سے بڑی طاقت ہے، الفت آل نبی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا الفت آل نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں کہ کیا ہے اچھا کیا ہے برا، یہ سینس ہونا چاہیے، کیا ہے اچھا کیا ہے برا یہ سینس ہونا چاہیے، اور قول و فعل میں بیلنس ہونا چاہیے، اور قول و فعل میں بیلنس ہونا چاہیے، اور گھر ہی بیٹھے کیجئے دیدار جنت کا، مگر
آنکھ میں عشق علی کا لینس ہونا چاہیے، آنکھ میں عشق علی کا لینس ہونا چاہیے۔ ایک مطلع 2-3 شعر ہو رہے ہیں، ایک کلوات بھیجا حضرات کہ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، اور لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، لہو میں ڈوب کے سجدے میں جا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین، نماز تیرا مقدر بنا رہے ہیں حسین، اور سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ یہ شعر خاص طور دیکھیے گا کہ صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ، صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، اور میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، خدا کا شکر ہے عزت بڑھا رہے ہیں حسین، خدا کا شکر ہے عزت بڑھا رہے ہیں حسین، اور لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، لبوں کو چوم رہے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، کہ اپنے جان کو یوسف بنا رہے ہیں حسین، کہ اپنے جان کو یوسف بنا رہے ہیں حسین۔ بھی خاص طور سے شعر دیکھے گا کہ کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین، جہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین، اور رسول ناقہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے، رسول ناقہ بنے ہیں مہار ہاتھ میں ہے، امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین، امام ہو کے نبوت چلا رہے ہیں حسین۔ وہ آخری 2 شعر ہیں کہ تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، جو سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، جو سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین۔ جناب فاتر لکھنوی صاحب۔ السلام علیکم۔ یہ قطع ہے ملاحظہ ہو کہ جو
محب شہ ابرار ہے وہ جانتا ہے، جو محب شہ ابرار ہے وہ جانتا ہے، مرد مومن کو در شہ سے شفا ملتی ہے، اور بغض حیدر کا نہیں کوئی بھی دنیا میں علاج، اس مرض کی تو جہنم میں دوا ملتی ہے، اس مرض کی تو جہنم میں دوا ملتی ہے، اس مرض کی تو جہنم میں دوا ملتی ہے۔ سلام کی چند شعر ملاحظہ ہو کہ ہر شعبہ ہستی میں پشیمان بہت ہے، ہر شعبہ ہستی میں پشیمان بہت ہے، اور دنیا میں مسلمان پریشان بہت ہے، دنیا میں مسلمان پریشان بہت ہے، اور تقلید کا قائل ہے نہ غیبت پر یقین ہے، تقلید کا قائل ہے نہ غیبت پر یقین ہے، اور محشر میں منافق تجھے نقصان بہت ہے، محشر میں منافق تجھے نقصان بہت ہے، اور میں چاہنے والا ہوں ہمیشہ سے علی کا، میں چاہنے والا ہوں ہمیشہ سے علی کا، بھئی یہ صاحب ایمان کی پہچان بہت ہے، یہ صاحب ایمان کی پہچان بہت ہے۔ خاص طور سے ملاحظہ ہو شعر، کیوں تو نے پکارا ہے مصیبت میں علی کو، کیوں تو نے پکارا ہے مصیبت میں علی کو، جب بولا پیمبر سے کہ قرآن بہت ہے، جب بولا پیمبر سے کہ قرآن بہت ہے، بھئی اوقات حرملہ کی بتانے کے واسطے، اوقات حرملہ کی بتانے کے واسطے، اصغر کا تبسم سر میدان بہت ہے، اصغر کا تبسم سر میدان۔ یہ بھی خاص طور سے شعر ملاحظہ ہو کہ قوت پر تجھے ناز ہے امریکہ تو سن لے، قوت پر تجھے ناز ہے امریکہ تو سن لے، بھئی سر تیرا کچلنے کو یہ ایران بہت ہے، سر تیرا کچلنے کو یہ ایران بہت ہے، سر تیرا کچلنے کو یہ ایران بہت ہے۔ آخری شعر ملاحظہ ہو، بھئی کہتی ہے آواز اذاں اہل جہاں سے، کہتی ہے آواز اذاں اہل جہاں سے، بھئی اسلام پر شبیر کا احسان بہت ہے، اسلام پر شبیر کا احسان بہت ہے، بھئی مداح علی ہوں یہ شرف کم تو نہیں ہے، مداح علی ہوں یہ شرف کم تو نہیں ہے، بھئی مالک تیرا فاتر پا یہ احسان بہت ہے، مالک تیرا فاتر پا یہ احسان بہت ہے، مالک تیرا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور بیچ میں شعراء بھی ہیں، تو یہاں تک معذرت سب شعراء کے ساتھ تقدیم و تاخیر کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، یہ مسالمہ یا محفل نہیں ہے جہاں پر شعراء کے حساب سے، تو جو جیسے آتا جا رہا ویسے پڑھاتا جا رہا ہوں میں۔ اب بہجت سلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، حالانکہ بچے پڑھ چکے ہیں مگر ان کے والدین دیر میں لے کر آئے، مگر پھر بھی اصرار ہے، میں بچے کو دل برداشتہ کرنا نہیں چاہتا، بچوں کا حوصلہ توڑنا نہیں چاہیے، میں بہجت سلمہ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آئیں اور سلام پیش کریں۔ سلوات سلوات نام عباس کا لکھ کے پہنا دیتے ہیں، ان کے بچوں کو خدا شیر بنا دیتا ہے، تھک کے سو جاتے ہیں بچے عزا خانوں میں، اپنی دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ وفا کی مثال دو، میں نے قلم اٹھایا اور عباس لکھ دیا۔ سلوات
اب لاریب صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں. بآواز بلند نعرہ صلوات. شمر نے پہل سکینہ کو دکھایا خنجر. شمر نے پہل سکینہ کو دکھایا خنجر. ہے بعد میں گردن سرور پہ چلایا خنجر. ارے کبھی حیدر نے گلا رکھا کبھی زہرا نے. ارے کبھی حیدر نے گلا رکھا کبھی زہرا نے. ارے کتنے معصوم پہ ظالم نے چلایا خنجر. ارے ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین. ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین. ارے لاش پر شے کی تجھے رحم نہ آیا خنجر. ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ. ایک شرابی کو اذیت کا کہاں اندازہ. ارے جس طرح چاہا ستمگر نے چلایا خنجر. اب محمد یوسف سلمہ. نعرہ صلوات. علی کے بغض میں جن کے نصیب پھوٹ گئے، علی کے بغض میں جن کے نصیب پھوٹ گئے، ذہن سے دامن و عقل تک شعور چھوٹ گئے. ان کے نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، ان کے نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو. علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹ گئے، علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹ گئے. یہ علم پاک رسالت کا سمن لگتا ہے، آل عمران کے گلشن کا شجر لگتا ہے. اس کی عظمت میں اس زمانے کو بتاؤں کیسے، باوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے، باوضو ہو کے بھی چھونے سے ڈر لگتا ہے. علی کو چھوڑ کر جو غیر سے فریاد کرتے ہیں، علی کو چھوڑ کر جو غیر سے فریاد کرتے ہیں، نہ جانے وہ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، نہ جانے وہ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں. دنیا میں آئے یا علی کا نعرہ لگایا دلوں پہ چھا گئے، دنیا میں آئے یا علی کا نعرہ لگایا دلوں پہ چھا گئے. دشمن بھی چھپ کے بولے علی والے آ گئے. آواز بلند نعرہ صلوات. اب قاسم صاحب. عاصم جناب عاصم صاحب. نعرہ صلوات.
2-4 بند جو شب عاشور کے بعد اہل حرم کے پہ جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، اس پر 2-4 بند ہیں، بس آپ کی زحمت تمام ہے. مشہور و معروف مرثیہ ہے کہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے بی بی کی جس سے بہت سارے محبان اہل بیت نے اپنی زندگی میں بہت سی خوبیاں کا انہیں نے مظاہرہ کیا اور بہت کچھ سکھایا، بہت سارے درس دیے. ان کا جب قید خانے میں جب خبر آئی جناب زینب کو تو آپ فرماتی ہیں جی نعرہ صلوات. بی بی زینب علیہ السلام فرماتی ہیں کہ نعرہ صلوات، آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، یہی بہتر ہے کہ دنیا سے گزر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، موت آتی ہی نہیں جان کھینچی جاتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. بس آخری مصرع کہ جب جناب عابد سے جو کلام کیا کہ ہند نے دیکھ کے عابد کو کیا یہ کلام، بولے وہ کون سی اسیاں کی ملی یہ تعبیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنی زنجیر، ہائے تقدیر بھی قیدی ہمیں دکھلاتی ہے، قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے. نعرہ صلوات. اب حیدر عباس صاحب. نعرہ صلوات. میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں، بولی زینب ادا کر کے شکر خدا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں، ایک بھتیجی چچا کو بلاتی رہی، فوج شر ظلم پر ظلم ڈھاتی رہی، مارتے تھے تماچے لئی بے خطا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں، نہر کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، پتھروں سے لہو بھی ابلنے لگا، قتل سرور پر سورج گہن لگ گیا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں، آندھیاں کالی مقتل میں چلنے لگیں، کروٹیں سب زمینیں بدلنے لگیں، جب گلے پا شہیدی کہ خنجر چلا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں،
حکم شبیر تھا جو پیش نظر، کچھ ہوا مجھ پا مشتاق اتنا سر، میں بھی رو رو کے نوحہ یہ کہتا رہا، میرے غازی نے منظر یہ دیکھا نہیں۔ اس سے پہلے کہ اور شعراء کو زحمت دوں، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان تمام لوگوں کو بخش دیں جنہوں نے مجھے اپنے عزیزوں کے لیے کہا ہے، اور جو لوگ پچھلے سال محرم میں تھے اور اس سال وہ نہیں ہیں، اب ان سب کے نام پہ ایک مرتبہ بخش دیں۔ بسم اللہ۔ ایک نعرہ سلوات۔ جناب افضال لکھنوی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں۔ جناب افضال لکھنوی۔ نعرہ سلوات۔ چاند سورج کربلا کی جستجو کرتے رہے، چاند سورج کربلا کی جستجو کرتے رہے، سب اسی خاک شفا کی آرزو کرتے رہے، سب اسی خاک شفا کی آرزو کرتے رہے، جب سے دنیا میں حسین ابن علی پیدا ہوئے، جب سے دنیا میں حسین ابن علی پیدا ہوئے، آسماں والے زمین سے گفتگو کرتے رہے، آسماں والے زمین سے گفتگو کرتے رہے، آج فطرس نے وہ پائے ایسے گہوارے سے پر، آج فطرس نے جو پائے ایسے گہوارے سے پر، لاکھ مدت سے کی گفتگو کرتے رہے، لاکھ مدت سے پروں کی جستجو کرتے رہے۔ ایک پرانا سلام پیش کر رہا ہوں، ملازہ فرمائیں۔ آج سے 5 سال پہلے اسی امباڑے میں میں نے فرمائش پہ یہ پیش کیا تھا سلام، میں آج پھر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ علی کا ذکر محمد کا نام باقی ہے، علی کا ذکر محمد کا نام باقی ہے، حسین تم سے، حسین تم سے خدا کا کلام باقی ہے، حسین تم سے، حسین تم سے خدا کا کلام باقی ہے، رہا نہ دور یزیدی نہ جو تخت یزید، رہا نہ دور یزیدی نہ جو تخت یزید، مگر حسین کا، مگر حسین کا ہر لب پہ نام باقی ہے، مگر حسین کا محل یزید کا ایسا مٹا نشان نہیں، محل یزید کا ایسا مٹا نشان نہیں، مزار صفت رسول انام باقی ہے، مزار شعر ملازہ فرمائیں۔
مٹانے والے امامت کے مٹ گئے لیکن مٹانے والے امامت کے مٹ گئے لیکن خدا کے فضل سے اب تک امام باقی ہے خدا کے فضل سے وقت کی تنگی کی وجہ سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جیسا ان کا کلام تھا ویسے ہی پڑھنے کا انداز بھی تھا. اس عمر میں بھی انہوں نے کتنے جوش و جذبے کے ساتھ پڑھا. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. حضرات ایک اعلانیہ سماعت فرمانے کہ آج جو لوگ ہماری عمر کے ان کو یاد ہوگا کہ اس امام باڑے میں 9 محرم کو حسین آباد کا دلدل بھی آیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ جو طبل بجانے والے آیا کرتے تھے وہ بھی تھے. تو کل میں نے جب ذکر کیا تو امیر سلماؤں نے ان سے بات کی ہے حسین آباد ٹرسٹ کے لوگوں سے اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج وہ دلدل کو بھیجیں گے. تو دلدل کی زیارت دلدل گشت نہیں کرے گا, صرف دلدل شبیہ جہاں آ گیا ایک نعرہ سلوات. تو دلدل صرف شبیوں کے پاس کھڑا رہے گا. جو لوگ زیارت کرنا چاہیں یا بوسہ دینا چاہیں وہ وہاں جا کر سکتے ہیں. خواتین سے گزارش ہے کہ وہ برائے کرم ایک طرف بیٹھیں, اس طرف بیٹھیں اور ادھر بیٹھیں کنارے پر, کیونکہ آج زنجیروں کا ماتم ہوتا ہے اور جب زنجیر والے آتے ہیں تو ان کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پہلے سے میری گزارش ہے تمام خواتین سے کہ وہ ایسی جگہوں پر بیٹھیں کہ جہاں سے ان کو زحمت کا سامنا کرنا نہ پڑے. اب میں اور ایک اعلان یہ ہے کہ کل یہاں فاقہ شکنی ہوگی محمد ایڈوکیٹ کی طرف, محمد نقوی ایڈوکیٹ کی طرف سے. آغا باقر میں بھی فاقہ شکنی ہوتی ہے اور عباس کمپلیکس میں بھی فاقہ شکنی کا اہتمام ہوتا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان میں شرکت فرمائیں. اب میں انجم لکھنوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. کیا ہوا انجم آپ کا نہیں ہے نا؟ ایک درود بھیجا حضرت. آقا باب الحوائج کی شان میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں کہ ہاتھ کٹ جانے پر بھی معجز نما عباس ہیں. ہاتھ کٹ جانے پر بھی معجز نما عباس ہیں. سر سے پا تک معجزہ ہی معجزہ عباس ہے. سر سے پا تک معجزہ ہی معجزہ عباس ہے. کون ہے مشکل کشا کے بعد اب مشکل کشا؟ کون ہے مشکل کشا کے بعد اب مشکل کشا؟ دل نے میرے کہہ دیا بے ساختہ عباس ہیں. دل نے میرے کہہ دیا بے ساختہ عباس ہیں. اور 4 مصرے اور آقا عباس کی شان میں یہ بھی کہ بولے شبیر بجھا کر شب عاشور چراغ. بولے شبیر بجھا کر شب عاشور چراغ. کربلا میں میری توقیر بہت ہے عباس. کربلا میں میری توقیر بہت ہے عباس. اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں بھائی مجھ کو. جنگ کرنے کی ضرورت نہیں بھائی مجھ کو. کھینچ دی ایک خط شمشیر بہت ہے عباس. السلام کے طرف سے اجازت ہے. تشنگی کے شہر میں پیاسے سمندر آ گئے. تشنگی کے شہر میں پیاسے سمندر آ گئے. علقمہ تک مالکان حوض کوثر آ گئے. علقمہ تک مالکان حوض کوثر آ گئے. قاسم و عباس و اکبر اون و جعفر آ گئے.
قاسم و عباس و اکبر اون و جعفر آ گئے، کربلا میں کیسے کیسے بندہ پرور آ گئے، کربلا میں کیسے کیسے بندہ پرور آ گئے، وہ پیاس کے صحرا میں زہرا کے گلے تر آ گئے، پیاس کے صحرا میں زہرا کے گلے تک آ گئے، اور رونق محراب و منبر زیرو رونق محراب و منبر زیرو خنجر آ گئے۔ اور بس ایک دوسرے اور پڑھنے اجازت ہے کہ پیاس کے صحرا میں زہرا کے گلے تر آ گئے، اور ابر جانے وقت ابرہان ایک درود بھیجیں آپ ادھر۔ مجلس شہ میں تبرک میں بٹی جب روشنی، مجلس شہ میں تبرک میں بٹی جب روشنی، چاند سورج بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئے، چاند سورج بھی ہمارے گھر کے اندر آ گئے، اور نام سرور پر بہایا ہم نے جب اپنا لہو، نام سرور پر بہایا ہم نے جب اپنا لہو، اور مفتیان زر لیے فتووں کے پتھر آ گئے، مفتیان زر لیے فتووں کے پتھر آ گئے، اور پوچھ لے جو پوچھنا ہے شوق سے اے ہرملا، پوچھ لے جو پوچھنا ہے شوق سے اے ہرملا، وہ علی کربلا بالائے منبر آ گئے، وہ علی کربلا بالائے منبر آ گئے، اور محسن کعبہ سے گر الفت مسلمانوں نہیں، محسن کعبہ سے گر الفت مسلمانوں نہیں، کیوں لگانے خانہ کعبہ کے چکر آ گئے، کیوں لگانے خانہ کعبہ کے چکر آ گئے۔ شکریہ۔ جناب سجاد لکھنوی سے گزارش ہے کو تشریف لائیں، جناب سجاد لکھنوی۔ ایک نعرہ تلوار۔ حضرات السلام علیکم۔ چار مصرے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ وجود حق کا پتہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، وجود حق کا پتہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، نشان منزل حق مرتضیٰ سے ملتا ہے، نشان منزل حق مرتضیٰ سے ملتا ہے، یہ سر جھکے تو فقط سجدہ خدا کے لیے، یہ سر جھکے تو فقط سجدہ خدا کے لیے، یہی سبق ہمیں کرب و بلا سے یہی سبق ہمیں کرب و بلا سے ملتا ہے۔ چار مصرے اور سماعت فرمائیں کہ سوال بیعت فاسق ہوا جو سرور سے، سوال بیعت فاسق ہوا جو سرور سے، جواب دے دیا شے نے نہیں کی ٹھوکر سے، جواب دے دیا شے نے نہیں کی ٹھوکر سے۔ دو مصرے سماعت فرمائیں کہ جہاں یزید نے بیعت کا خواب دیکھا تھا، جہاں یزید نے بیعت کا خواب دیکھا تھا،
یزیدیت کا جنازہ اٹھا اسی گھر سے جہاں یزید نے بیعت کا خواب دیکھا تھا. یزیدیت کا جنازہ اٹھا اسی گھر سے. علالت کے سبب آواز بھی گرفتہ ہے، اس انداز میں پیش بھی نہیں کر پا رہا ہوں. بہرحال سماعت کر لیں کچھ اشعار. ایک منظر ہے کہ وہ جو گہوارے میں صد رش کے قمر لگتا ہے، وہ جو گہوارے میں صد رش کے قمر لگتا ہے، آخری شے کا وہی سینہ سپر لگتا ہے. آخری شے کا وہی سینہ سپر لگتا ہے. اور دست شبیر پہ ہے زیر با ششمہا. دست شبیر پہ ہے زیر با ششمہا. ان کو قرآن مبین شہ کا پسر لگتا ہے. ان کو قرآن مبین شہ کا پسر لگتا ہے. ان کو قرآن مبین شہ کا پسر لگتا ہے. وہ سادہ سا شعر ہے، سماعت فرمائے شاید کوئی نیا رخ ہو. کہ ہیبت اصغر بے شیر کا عالم دیکھو. ہیبت اصغر بے شیر کا عالم دیکھو. ایک بچے سے بھی 2 لاکھ کو ڈر لگتا ہے. ایک بچے. شکریہ بہت بہت. حضرات، اس سے پہلے کہ جناب جرار اکبر آبادی صاحب کو زحمت دوں، چند شعر مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. کہ اس شکست فاش کو صدیوں کا عرصہ ہو گیا، جنگ خیبر سے انہیں بھاگے زمانہ ہو گیا. اور اترے ہیں میدان میں مرحب کے وارث آج پھر، محو ان کے ذہن سے خیبر کا قصہ ہو گیا. بھول بیٹھے ہیں یہودی ذوالفقار حیدری، حوصلہ ان کے دلوں میں پھر سے پیدا ہو گیا. بوڑھے بچے عورتیں سبھی ستم کی زد پہ ہیں. سرزمین قدس پر دہشت کا ہم غلبہ ہو گیا. پھر علی اصغر کے جیسے پھول ہوتے ہیں شہید، ہرملا لگتا ہے جیسے پھر سے زندہ ہو گیا. ہرملا لگتا ہے جیسے پھر سے زندہ ہو گیا. اور ایسے عالم میں علی والے بڑھے امداد کو، ایسے عالم میں علی والے بڑھے امداد کو، جب بہت مشکل مسلمانوں کا جینا ہو گیا. جب بہت مشکل مسلمانوں کا جینا ہو گیا. اور اٹھ پڑا ایک مرجع تقلید جب ایران سے. اٹھ پڑا ایک مرجع تقلید جب ایران سے. جو بڑا فرعون بنتا تھا وہ پسپا ہو گیا. ایسے عالم میں علی والے بڑھے امداد کو، جب بہت مشکل مسلمانوں کا جینا ہو گیا. اٹھ پڑا ایک مرجع تقلید جب ایران سے. جو بڑا فرعون بنتا تھا وہ پسپا ہو گیا. اور جو گراتے آ رہے تھے بے کسوں کی بستیاں، جو گراتے آ رہے تھے بے کسوں کی بستیاں، 12 دن میں ملک ان کا ایک کھنڈر سا ہو گیا. جو گراتے آ رہے تھے بے کسوں کی بستیاں. اٹھ پڑا ایک مرجع تقلید جب ایران سے. اٹھ پڑا ایک مرجع تقلید جب ایران سے. جو بڑا فرعون بنتا تھا وہ پسپا ہو گیا. جو گراتے آ رہے تھے بے کسوں کی بستیاں، 12 دن میں ملک ان کا ایک کھنڈر سا ہو گیا. اور گونجتی ہے ساری دنیا میں صدا ایران کی. ہیں عرب خاموش جیسے ان کو سکتہ ہو گیا.
ہیں عرب خاموش جیسے ان کو سکتہ ہو گیا اور خود مسلمان کھودتے ہیں اب جڑیں اسلام کی. کیسا چاہا تھا نبی نے دین کیسا ہو گیا. خود مسلمان کھودتے ہیں اب جڑیں اسلام کی. کیسا چاہا تھا نبی نے دین کیسا ہو گیا. اور جن کے ہاتھوں میں ہے مکے اور مدینے کا نظام ان کا بھی امریکیوں سے کوئی سودا ہو گیا. جن کے ہاتھوں میں ہے مکے اور مدینے کا نظام ان کا بھی امریکیوں سے کوئی سودا ہو گیا. اور ہم تو ہیں مظلوم کے ساتھی خدا کا شکر ہے. ہم تو ہیں مظلوم کے ساتھی خدا کا شکر ہے. ظالموں کا ساتھ دینے والا رسوا ہو گیا. ظالموں کا ساتھ دینے والا رسوا ہو گیا. اور کلو ارضن کربلا کی جیسے کلو ارضن کربلا کی آئی جیسے ہی صدا. کلو ارضن کربلا کی آئی جیسے ہی صدا. ہر فلسطینی کے جینے کا سہارا ہو گیا. ہر فلسطینی کے جینے کا سہارا ہو گیا. اور کتنے برسوں تھے بیٹھے جو ستم کی دھوپ میں. کتنے برسوں تھے بیٹھے جو ستم کی دھوپ میں. سر پہ ان کے پرچم غازی کا سایہ ہو گیا. سر پہ ان کے پرچم غازی کا سایہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب جرار اکبر آبادی سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ رکھو چابی اپنے رضا حیدر ایک منٹ. رضا حیدر حضرات میں پھر یاد دلا دوں کہ اس عزاخانے میں آج دلدل کی زیارت بھی کرائی جائے گی جو حسین آباد ٹرسٹ کی طرف سے آیا ہے. میں جناب جرار اکبر آبادی صاحب سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. ایک نعرہ صلوات سے خیر مقدم کیجیے. ایک نعرہ درود بلند فرمائیں. صلی علی محمد. چار مصرع اپنے عمل کی سعی لا حاصل پا ستمگر روئے ہیں. اپنے عمل کی سعی لا حاصل پا ستمگر روئے ہیں. ایک ننھے سے آئینہ کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. ایک ننھے سے آئینہ کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. دو مصرع ملاحظہ فرمائیں. ایک ننھے سے آئینہ کو توڑ کے پتھر روئے ہیں. گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. کوئی روایت دکھلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں. کوئی روایت دکھلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں. کوئی روایت دکھلا دو میدان میں اصغر روئے ہیں. اور چار مصرع کہ اپنے اصحاب سے
شبیر نے عاشور کی شب اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے، چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے۔ اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے۔ اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا۔ 2 منٹ ہے مجلس شروع ہونے میں، ایک سلام کے 5 پھر کیا ہے کہ سلمان کی خاک پاتو بنو، ایمان سمجھ میں آ جائے۔ سلمان کی خاک پاتو بنو، ایمان سمجھ میں آ جائے۔ تم نقطہ بات تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے، تم نقطہ بات تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے، تم نقطہ بات تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ ایک نعرہ صلوات بلند آواز سے بولو۔ کرسی لے لے بہت اختصار کے ساتھ سلمان کی خاک پاتو بنو، ایمان سمجھ میں آ جائے۔ تم نقطہ بات تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تم بغض علی کے پردوں کو نظروں سے اٹھا کر دیکھو تو، تم بغض علی کے پردوں کو نظروں سے اٹھا کر دیکھو تو واللہ ابو طالب کا ابھی ایمان سمجھ میں آ جائے۔ تم بغض علی کے پردوں کو نظروں سے اٹھا کر دیکھو تو واللہ ابو طالب کا ابھی ایمان سمجھ میں آ جائے۔ اور ہم بزم میں اپنی ذکر علی اس واسطے کرتے رہتے ہیں، ہم بزم میں اپنی ذکر علی اس واسطے کرتے رہتے ہیں مومن کی اور منافق کی پہچان سمجھ میں آ جائے، مومن کی اور منافق کی پہچان سمجھ میں آ جائے۔ اور کر دیں جو اشارہ پیغمبر، شعر ملازہ فرمائے، کر دیں جو اشارہ پیغمبر، اٹھ جائے علی کی تیغ اگر، کر دیں جو
इशारा पैगंबर, उड़ जाए अली की तेज अगर हो जाए हवा सब गुस्ताखी हिज़यान समझ में आ जाए। हो जाए हवा सब गुस्ताखी हिज़यान समझ में आ जाए। और ये आखिरी शेर कि हो जाए हवा सब गुस्ताखी हिज़यान समझ में आ जाए। दस्तारे खिलाफत मत देखो, जितने भी अली के दुश्मन हो उन सबको मिलाकर देखो तो शैतान समझ में आ जाए। उन सबको मिलाकर देखो तो शैतान समझ में आ जाए। فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ صلوات بھیجیے پر محمد و محمد۔ سورہ فاتحہ کی بہت سے التماس و بہت سے پرچے دیے گئے ہیں، لہذا گزارش ہے کہ اچھے میاں اور شیخ حسین صاحب و جملہ حاضرین مسجد جتنے بھی ہیں، ان کتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کے سارے ثواب کے لیے، اور جتنے بھی اس حسینی مدفون ہیں ان سب کے سارے ثواب کے لیے، اور جتنے شہداء اسلام راہ اسلام میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما دیجیے۔
قاضی بیگم صاحبہ کے لیے بھی، محمد عباس صاحب کے لیے بھی خمسہ مجالس ہے کہ 15 سے 19 محرم امام مہدی گھاٹ پیپے والے پل کے پاس خمسہ مجالس کا انعقاد ہوگا. شام کو رات میں 9 بجے آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے. 13 محرم کو یوم خواتین کربلا 8 بجے شب سی حسین میں منایا جائے گا. اس میں آپ کی شرکت کی التماس ہے. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. ظاہر کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے، شام غریمہ ہے. اس کے علاوہ 3-4 مجلسیں اور بھی ہیں. انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جو باتیں چھوٹ گئی ہیں وہ آگے کی مجلسوں میں بیان کی جائیں، کیونکہ موضوع بہت ہی وسیع ہے اور ہمارے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے مذہب کے لحاظ سے اور ہمارے مسلک کے لحاظ سے بنیاد ہے یہ جو ہے میدان غدیر کا اعلان اور یہ جو ولایت مولا علی کا اعلان کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے مذہب کی اساس اور مذہب کی بنیاد ہے. یہاں کے بہت سے اعتراضات پہنچتے ہیں، بہت ظاہر بہت طویل معاملہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ علماء اسلام کا فیصلہ یہ ہے. بہت سے میرے پاس حوالے موجود ہیں، اگر کوئی بچہ جوان دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ حدیث غدیر جو ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث غدیر اصطلاح علم حدیث میں متواتر کہلاتی ہے. اصطلاح علم حدیث ہے جس میں متواتر کہلاتی ہے. متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جو اتنے لوگوں نے بیان کی ہو، اتنے اصحاب نے بیان کی ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہو جانا ناممکن ہو. اتنے اصحاب نے اور اتنے معتبر لوگوں نے وہ حدیث بیان کی ہو کہ ناممکن ہو کہ اتنے آدمی جھوٹ ایک ساتھ بول رہے ہوں. اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. حدیث متواتر. اور بہت کم حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کو حدیث متواتر کی سند دی گئی ہے. اور ابن تیمیہ جیسی شخصیت نے فتویٰ دیا ہے کہ حدیث متواتر پر ویسے ہی ایمان لانا واجب ہے جیسے قرآن کی آیت پر ایمان لانا واجب ہے. ایک صلوات بھیجے برداماد. کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیوں یہ بات کہ اور تمام جتنے علم حدیث کے ماہرین، ابن تیمیہ کا نام میں نے اس لیے لے لیا کہ وہ وہابیوں کا بابا آدم ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہابی بات سمجھ سکیں، ان تک بھی بات پہنچ سکے کہ تمام علماء کا فیصلہ ہے کہ جو حدیث متواتر ہے جس کے بارے میں تواتر سے ثابت ہو جائے کہ رسول کی حدیث ہے، اس کی امپورٹنس وہی ہے جو قرآن کی آیت کی امپورٹنس ہے. اس کی اہمیت وہی ہے جو قرآن کی آیت کی ہے. کیوں کہا ہے یہ؟ کیونکہ رسول ارشاد فرما چکے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب تک اللہ کی وحی نہ ہو جائے میں کلام نہیں کرتا، میں زبان نہیں کھولتا، میں بات نہیں کرتا. جب تک اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی وحی الہی ہے اور حدیث رسول بھی مطابق وحی الہی ہے. تو جب مطابق وحی الہی ہے تو اس کی امپورٹنس بھی وہی ہے کہ جو قرآن کی امپورٹنس ہے، جو اہمیت قرآن کی وہی اس کی. اور اب یہ تواتر سے ثابت ہے. اس حدیث غدیر کو تواتر سے ثابت کیا گیا ہے. ضیاء الدین مغبلی ایک بہت بڑے اہل سنت عالم ہے. کیا کیا جائے کہ اب وہ تو ہوتا ہے کہ بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ کتابیں رکھ کے اور سب اس کے بعد وہ تقریر کرتے ہیں اور کتاب اٹھا کے دکھائے، کتاب اٹھا کے دکھائے، کتاب اٹھا کے دکھائے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر تو ہمارا دستور ہے نہیں اس طرح کا، لہٰذا کتابیں پیش نہیں ہو سکتی اور نہ سب کے حوالے پیش ہو سکتے ہیں. 2-3 حوالے جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ اب وقت بالکل نہیں ہے. ضیاء الدین مغبلی بہت ہی مشہور عالم اہل سنت ہیں. ان کے جملے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کے جملے حدیث غدیر کے لیے ضیاء الدین مغبلی بہت بڑے عالم اہل سنت، ان کے جملے یہ ہیں کہ اگر حدیث غدیر قابل قبول نہیں ہے، یہ جملے سنیے بہت بڑے عالم اہل سنت کے، کہ اگر حدیث غدیر قابل قبول نہیں ہے تو پھر اسلام میں کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہو جائے. اگر حدیث غدیر قابل قبول نہیں تو اسلام میں پھر کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ نماز روزے کے لیے 2-2 3-3 اصحاب نے بیان کر دیا، آپ نے مان لیا. فلاں راوی 3 اصحاب ہیں،
فلاں راوی 4 اصحاب ہیں، فلاں راوی 5 اصحاب ہیں. آپ کہتے ہیں بھئی یہ اسلام کا جز ہو گئی وہ حدیث، حکم رسالت اسلام کا جز ہو گیا. 3 اصحاب نے روایت کر دی ہے، 4 اصحاب نے روایت کر دی ہے. اور حدیث غدیر وہ ہے جس کو 110 اصحاب نے روایت کیا ہے، جو آج تک نام بنام موجود ہے. اور اس سے زیادہ کسی بھی حدیث کے راوی نہیں ہیں کہ جتنے راوی حدیث غدیر کے ہیں. ایک صلوات علی محمد وعلی. سب سے معتبر حدیث جو مانی جاتی ہے اسلام میں وہ ایک حدیث ہے کہ الاعمال بالنیات. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے معتبر حدیث ہے. کیوں معتبر حدیث ہے؟ کیونکہ اس کے 60 صحابی راوی ہیں. سنیے بچوں جوانوں سے خطاب زیادہ ہے کہ کیونکہ اس کے 60 اصحاب نے روایت کی ہے. 60 اصحاب نے روایت کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ رسول نے ارشاد فرمائی ہے. لہذا اب تمام مسلمان علماء کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ معتبر کوئی حدیث اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ 60 اصحاب نے روایت کی ہے. الاعمال بالنیات، کہ عمل کی بنیاد انسان کی نیت ہوا کرتی ہے. تو جس کو 60 اصحاب اگر روایت کر دیں تو علماء کہتے ہیں سب سے معتبر ہے. تو یاد رکھو یہ 60 اصحاب نے روایت کی ہے اور حدیث غدیر کو 120 اصحاب نے روایت کیا ہے. اس کا مطلب تعداد ہے. ایک صلوات ہے محمد الغدیر میں 110 نام ہے اور بعد میں اور تحقیق کی گئی تو 10 نام کا اور اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کی معتبر ترین اگر کوئی حدیث اور قول رسول ہے تو یہی ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات محمد. اور بڑے بڑے اہل سنت علماء جو آج بحث کی جاتی ہے کہ مولا کے کیا معنی ہے، مولا کے تو 18 معنی ہے، مولا کے تو 20 معنی ہے، مولا کے تو 28 معنی ہے. ارے پتہ نہیں رسول اللہ نے کن معنوں میں مولا کا لفظ استعمال کیا ہے. ارے مولا کے معنی تو بھائی کے بھی ہیں، مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی پڑوسی کی بھی ہے. دنیا بھر کے اتنے معنی ہیں. پتہ نہیں رسول اللہ نے کن معنوں میں یہ مولا کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم کیسے سمجھیں؟ ہم نے کہا مولویوں آج کے ملاؤں پر رسول اللہ نے مولا کے معنی نہیں چھوڑے ہیں کہ ملاؤں سے پوچھو کہ مولا کے معنی کیا ہیں. رسول نے خود ہی بیان کر دیے ہیں کہ مولا کے کیا معنی ہیں. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں حدیث غدیر سے پہلے رسول کے یہ جملے نہ نقل کیے گئے ہوں کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں؟ تو پہلے اپنے کو حاکم بتایا ہے، اس کے بعد حدیث غدیر پیش کی ہے. اس کے بعد کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. صلوات علی محمد وعلی. چلیے کہا جاتا ہے دوستی کا اعلان تھا. رسول نے کہا تھا کہ مجھے دوست جو رکھتے ہیں وہ علی کو بھی دوست رکھے. دوستی کا اعلان تھا. تو میں کہتا ہوں کہ بار بار رسول اللہ نے اپنی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں علی کی دوستی کا اعلان کیا ہے، بار بار اعلان کیا ہے. اور مجھے یہ بتا کہ صرف دوستی ہی کا اعلان ہوتا تو مسلمانوں کو اتنی زحمتیں کیوں دی جاتی؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لو، کجاؤں کا ممبر بناؤ. اتنی شدید گرمی تھی، روایتوں میں ہے اتنی شدید گرمی تھی کہ اصحاب کرام نے ابا کا ایک کونا اپنے سر پر رکھا تھا اور ایک کونا اپنے پیر کے نیچے رکھا تھا، کیونکہ اگر سر سے ہٹاتے تھے تو سر جلنے لگتا تھا، پیر سے ہٹاتے تھے تو پیر جلنے لگتے تھے. اتنی زحمتیں دے رہے صرف دوستی کے اعلان کے لیے.
صرف دوستی کے اعلان کے لیے. میں پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ دوستی زیادہ اہم ہوتی ہے یا اخوت زیادہ اہم ہوتی ہے؟ نہیں, بہت توجہ چاہوں گا تاکہ بات پہنچ. اخوت یعنی بھائی بنانا, دوست یعنی اپنا ساتھی. یہ میرے ساتھی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں, اور دوسرے صاحب برابر کھڑے ہوئے تھے, یہ میرے بھائی ہیں. تو کون افضل ہوا؟ دوست افضل ہو گیا یا بھائی افضل ہوگا؟ جس کو بھائی کہا اس کی اہمیت زیادہ ہے, جس کو دوست کہا اس کی اہمیت کم ہے. یہ میرے بھائی ہیں تو بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, دوست نہیں, یہ بھائی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دوستی سے زیادہ شرف اخوت کا ہوتا ہے, دوستی سے زیادہ مرتبہ اخوت کا ہوتا ہے. اور پوری تاریخ میں رسول نے 2 مرتبہ علی کی اخوت کا اعلان کر دیا ہے. 2 مرتبہ علی کی اخوت کا اعلان کیا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں, یہ میرے بھائی ہیں. ایک تو خود دعوت ذوالعشیرہ میں جو میں نے کل طبری کا حوالہ دیا تھا, ارے طبری کے ذریعے سے عبداللہ ابن سبا کے گڑھے ہوئے افسانے کو پیش کیا جاتا ہے. ارے طبری جیسی تاریخ میں عبداللہ ابن سبا موجود ہے, عبداللہ ابن سبا طبری جیسی تاریخ میں موجود ہے, تو اسی طبری میں تو دعوت ذوالعشیرہ بھی موجود ہے. اسی طبری میں دعوت ذوالعشیرہ بھی موجود ہے, اور جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ جو بھی میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا. صلوات و نواز بر محمد و آل محمد. اس کے بعد جب مولا علی نے 3 مرتبہ اٹھ کر کہا, وہ 4تھی مرتبہ اٹھ کر کہا, تب رسول نے سند دی کہ ھذا اخی و وصیی و خلیفتی, یہ میرا بھائی ہے, میرا جانشین ہے, میرا خلیفہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس کی ہر بات سننا بھی اور اس کی اطاعت بھی کرنا. لوگ ابو طالب کو تانا دے رہے تھے, اے ابو طالب, ارے ابھی تک تو بھتیجے کی بات مانتے آئے تھے, اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی. ایک صلوات بھیج بلند آواز بر محمد و آل, ایک صلوات بلند آواز بر محمد و آل محمد. علامہ شبلی نعمانی جو مؤسس ہیں, جو فاؤنڈر ہیں ندوۃ العلماء کے, یہاں جو ندوۃ العلماء جو آپ کو یہ مدرسہ مل رہا ہے جس کی پوری دنیا میں شہرت ہے, اس کے فاؤنڈر ہے شبلی نعمانی. شبلی نعمانی نے کتاب لکھی ہے سیرت النبی. سیرت النبی, اس میں جو جملے تھے, میں نے کہا کہ دوستی افضل ہے یا اخوت افضل ہے, بھائی بنانا زیادہ افضل ہے یا دوست بنانا زیادہ افضل ہے. علامہ شبلی نعمانی سیرت نعمانی اس میں لکھ رہے ہیں سیرت النبی میں کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے تو نئے تشریف لے گئے تھے, وہاں کے لوگوں سے واقف نہیں تھے, نہ کسی کو دیکھا تھا, نہ کسی سے ملے تھے, نہ کسی سے کوئی پہلے پیسے کی دوستی تھی, جان پہچان نہیں تھی. مگر وہ کہتے, توجہ رہے, علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ یہ اعجاز رسول تھا, اعجاز رسول تھا کہ رسول اللہ نے ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنایا, آپس میں بھائی بنایا. کہتے عجیب بات تھی, نہ رسول ملے تھے کبھی, پوری توجہ رہے, نہ کبھی ملے تھے, نہ کوئی جان پہچان تھی, نہ ان کے بارے میں واقف تھے, مگر یہ اعجاز رسول تھا کہ مہاجر اور مہاجر جو رسول کے ساتھ گئے تھے, انصار جو مدینے سے پہلے موجود تھے, لیکن جب ایک دوسرے کو بھائی بنایا تو ایسوں کو بنایا جن کے آپس میں مزاج ملتے جلتے تھے. ارے توجہ رہے, جن کے آپس میں مزاج ملتے جلتے تھے, طبیعت ملتی جلتی تھی, کردار ملتا جلتا تھا, ان کو آپس میں بھائی بنایا. یہ اعجاز رسالت تھا کہ پہچان نہیں تھی مگر معلوم ہو گیا اس کا مزاج کیا ہے, اس کی طبیعت کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے. آپس میں جو کردار ملتا جلتا تھا ان کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا, مگر علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا.
علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ پھر علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مگر علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ علی ابتدا عالم میں رسول کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے رسول آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ علامہ شبلی لکھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اس پر رسول نے سند دی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ ایک صلوات اللہ بر محمد والے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ مولا علی کے لکھا تم زندگی میں بھی میرے بھائی ہو، اس دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ ایک ٹیکنیکل چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی نوکری ملتی ہے یا اس کا مثال دے دو، بورڈ ہی کی مثال دے دو، تولیت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تولیت میں زمانہ لکھ دیا جاتا ہے، 3 سال کے لیے متولی بنایا، 5 سال کے لیے متولی بنایا۔ اب 5 سال سے پہلے اگر ہٹائیں گے تو عدالت چلا جائے گا فوراً۔ ارے صاحب دیکھیے 3 سال کے لیے بنایا تھا، پہلے ہی ہٹائے دے رہے ہمیں، عدالت چلا جائے گا وہ، اور عدالت جا کے شکایت کرے گا میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اور ایک کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی مدت کے متولی بنا لیا، غیر معینہ مدت کے لیے، تا حکم ثانی لکھا جاتا ہے، ان کو متولی بنایا جاتا ہے۔ تو اگر تا حکم ثانی بنایا تو اب کسی وقت بھی ہٹایا جا سکتا ہے، کسی کو شکایت کا حق نہیں ہوگا، کسی 1 دن بعد ہٹا سکتے ہیں، 2 دن بعد ہٹا سکتے ہیں، مہینہ بھر بعد ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ مدت معین نہیں ہے۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ مدت اس مثال سے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ مدت معین نہیں ہے، لہذا کسی وقت بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مدت معین کر دی تو پھر وقف بورڈ کو بھی ہٹانے کا حق نہیں ہوگا۔ مثال سے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، وقف بورڈ کو بھی ہٹانے کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ مدت معین ہوگی، اگر ہٹایا تو عدالت میں چلا جائے گا۔ جتنوں کو رسول نے آپس میں بھائی بنایا اس میں کوئی مدت معین نہیں کی کہ کتنی مدت کے لیے بھائی بنایا، لہذا ان کی اخوت کینسل ہو گئی تھی۔ بعد میں اعلان ہو گیا کہ تم سب آپس میں بھائی نہیں ہو، تو جہاں مدت بیان نہیں ہوتی ہے وہاں حکم کینسل کیا جا سکتا ہے، اور جہاں مدت بیان ہو تو بیان کرنے والا خود بھی کینسل کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تمام اصحاب کی اخوت کینسل ہو گئی تھی، مگر علی کے لیے اعلان فرمایا یہ میرا بھائی ہے دنیا میں بھی، یہ میرا بھائی ہے آخرت میں بھی، تو اب رسول کو بھی کینسل کرنے کا حق نہیں رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے والا دعوات بر محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب جلدی علی مولا 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 علی مولا۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ اس کے بعد جو جملے کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ دوستی کا اعلان کیا تھا، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہے۔ ہم نے مان لی آپ کی بات، آپ کی بات مان لی، دوستی کا اعلان ہوا تھا، علی کی دوستی کا اعلان ہوا تھا، علی کی دوستی کا اعلان ہوا تھا، تو اپنی بات پر قائم رہنا، اپنی بات سے ہٹنا نہیں۔ علی تم خود کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ مولائیت کا اعلان ہوا، ہم کہہ رہے ہیں حکومت کا اعلان ہوا، ہم کہہ رہے ہیں ولایت کا اعلان ہوا، ہم یہ کہہ، تم کہہ رہے صرف دوستی کا اعلان تھا، مگر دیکھو اپنی بات سے ہٹنا نہیں۔
دوستی کا اعلان مان رہے ہو؟ دوستی کا اعلان ہوتا تو اب رسول کی حدیث سن لو، رسول کی حدیث سنو۔ رسول نے فرمایا ہے کہ دوست بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، دشمن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ رسول کی حدیث سن لو، توجہ، پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رسول کی حدیث سن لو۔ رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوست بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، دشمن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ ہمارا دوست ہے، توجہ رہے، ایک تو ڈائریکٹ براہ راست ہمارا دوست ہے، وہ بھی دوست ہوتا ہے، اور پھر جو دوست کا دوست ہو، ارے توجہ، رسول ارشاد فرما رہے ہیں جو دوست کا دوست ہو وہ بھی ہمارا دوست ہوتا ہے، اور جو دشمن کا دشمن ہو وہ بھی ہمارا دوست ہوتا ہے۔ تو دوستی کے لیے شرط یہ ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہو وہ بھی ہمارا دوست ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ ہو وہ بھی دوست، جو دوست کا دوست ہو وہ بھی دوست۔ اور دشمن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ دشمن ہوتا ہے، وہ پوری توجہ رہے، ایک ڈائریکٹ دشمن ہوتا ہے، وہ بھی دشمن ہوتا ہے، اور پھر کہ جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو اس رسول کی بنائی ہوئی کیٹیگری پہ تو کم از کم باقی رہو، اس کیٹیگری پہ تو کام رہو کہ علی کا جو دوست ہے اس کو اپنا دوست مانو، اور جو علی کا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن مان لو۔ ہم بات تمہاری مان لیں گے۔ ایک سلوات بھیجے برادرات تبر محمد وال علی سے دوستی کا اعلان بھی ہے اور دشمنوں سے بھی دوستی ہے۔ تو اس کو کیا معنی؟ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنی ڈیفینیشن تم نے بنائی ہے اسی پر خود عمل نہیں کر رہے ہو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عاشور کے دن انشاءاللہ، عاشور کے دن انشاءاللہ 4 بجے 4:30 بجے قریب یہاں پر اسی حسینیے میں فاقہ شکنی ہوگی۔ محمد نقوی صاحب کی طرف سے آپ شرکت کے التماس ہے۔ کل بارش کی وجہ سے فنڈ میں کم توجہ ہوئی، لوگ بارش کی وجہ سے جلدی نکل گئے، لہٰذا تمام زمانہ فنڈ میں جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات جو ہے اس میں توجہ فرمائیں، اس کی مدد کریں۔ اسی طرح سے آپ جو ہے وہ کل کی میری اپیل کا بہت مثبت اثر ہوا۔ میں نے کل ساری یہ نہ سمجھیں کہ وہی ہوشیار ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہی ہوشیار ہیں۔ میں نے کل بھیج کر جہاں 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 تصویریں نہیں لگی تھیں سب کی ویڈیو بنوا لی تھی، صبح تک تصویریں نہیں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا اگر مخبر کو پہچاننا ہو کہ کون پولیس کا مخبر ہے تو بڑا آسان پہچان خود پولیس نے فراہم کر دی ہے، خود پولیس نے آسان پہچان فراہم کر دی ہے۔ جہاں جہاں تصویریں نہ لگی ہوں سمجھ لو پولیس کا ایجنٹ ہے، سمجھ لو پولیس کا مخبر ہے۔ تو جہاں جہاں تصویریں نہیں لگی تھیں سب کے فوٹو میرے پاس محفوظ ہیں، صبح تک جنہوں نے نہیں لگائی تھی کل میری مجلس سے پہلے تک، ارے توجہ رہے اور واضح کر دوں، میری مجلس سے پہلے تک جنہوں نے تصویریں نہیں لگائی تھیں سارے ان کے فوٹو میرے پاس محفوظ ہیں، سارے ویڈیو موجود ہیں۔ اور میری مجلس کے بعد کئی جگہ ایسی ہیں کہ وہ تصویریں لگ گئیں، یہ معلوم انہیں نہیں لگائی تھیں بلکہ پولیس نے لگوائی تھی کہ بھیا راز کھولے دے رہے ہو تم، تو بڑی مشکل سے ہم تمہارے چہرے پر پردے ڈالے ہوئے ہیں اور تم پردہ اٹھائے دے رہے ہو، لہذا جو پولیس اتار رہی تھی وہی تصویریں لگوا رہی تھی۔ ایک سلوات بھیج بلند آواز محمد والا۔ دوسری چیز بہت ضروری ہے، اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی مجلس مجمع کے لحاظ سے
میں سمجھتا ہوں یہی مجلس ہوتی ہے 9 محرم کی کہ جس میں چاروں طرف علاقے ماشاءاللہ سب پورے بھرے ہوئے ہیں کھچا کھچ. صرف امام باڑہ ہی نہیں بلکہ آس پاس کی جتنی سڑکیں ہیں سب ماشاءاللہ بھری ہوئی ہیں. لہذا اعلان ضروری ہے. اس پورے مجمع کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے, یہ پورے مجمع کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم کو جو حکومت نے وقف بل انٹروڈیوس کیا ہے وہ وقف بل ہم کو منظور نہیں ہے. وہ وقف بل ہم کو منظور نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کی سازش ہے, مسلمانوں کا کمر توڑنے کی سازش ہے. لہذا اس سازش کا ہم مقابلہ کریں گے اور پورا طریقے سے مقابلہ کریں گے, پورا حیثیت سے مقابلہ کریں گے, شانتی پوروک مقابلہ کریں گے, مگر اس بل کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے اور صدا احتجاج بلند کرتے رہیں گے. ہم اپنے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمارا فیصلہ تھا کہ تم کو وقف کی جائیدادیں کھل رہی ہیں, جھوٹا بیان دیا گیا, غلط بیان دیا گیا, غلط آنکڑے حکومت نے پیش کیے, پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا کہ صاحب ریلوے کے بعد اور فوج کے بعد جو سب سے زیادہ جائیدادیں ہیں وہ وقف کے پاس ہیں, اوقاف کے پاس ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف بورڈ ملکیت نہیں ہے, وقف بورڈ کی ملکیت نہیں ہے یہ اوقاف ملکیت ہے عوام کے, یہ اوقاف ملکیت ہے ان کے جنہوں نے ڈونیٹ کیا ہے. لہذا یہ وقف بورڈ کی ملکیت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ عرض کروں کہ آنکڑوں کے ذریعے ثابت ہوا ہے کہ صرف تامل ناڈو میں, صرف ایک صوبے میں مندروں کے پاس اتنی بڑی بڑی جائیدادیں اور زمینیں ہیں جو پورے ہندوستان کے اوقاف سے 4 گنا زیادہ ہیں. صرف ایک صوبے میں 4 گنا زیادہ جائیدادیں ہیں. تو ہماری جائیدادوں کی فکر ہو رہی ہے اور جو اربوں روپے کی جائیدادیں بیکار پڑی ہوئی ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ان کو بھی توجہ کرو, اور جو غریب ہندو ہیں ان میں تمام جائیدادیں بانٹ دو, اور جو کھربوں روپے کا سونا ہے وہ بھی غریب ہندوؤں میں تقسیم کر دو. ارے ساری ہمدردی مسلمانوں سے ہے, مسلمانوں کی محبت پھوٹ رہی ہے دل میں. ارے ان کے غریبوں کو ہم مدد کرنا چاہتے ہیں, ان کے غریبوں کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ارے ہمارے غریبوں کی جو مدد کرے وہ ہندو غریب بھول گئے, ہندوؤں کی غربت بھول گئے. اگر وہ مندروں کو سونا اور ان کی جائیدادیں ہندو بھائیوں میں بانٹ دو, نہ ہندوؤں میں کوئی غریب رہے گا, نہ کوئی بے گھر رہے گا, نہ کوئی بغیر چھت کے رہے گا. صلوات نواز محمد والے. اور دوسری اپیل اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں, امام حسین کے ماننے والے ہیں, ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں. اور پیغام ان کا یہ ہے کہ ہمیشہ ظالم کے مخالف رہو اور مظلوم کے ساتھ ہی رہو. ظالم کے مخالف رہو, کوئی بھی ظالم ہو, اپنا ظالم ہے, بھائی ظالم ہے, اس کے دشمن بن جاؤ. یہ مولا علی کا قول ہے کہ کونو للظالم خصما, خصم کے لفظ دشمن ہے. اپنا بھائی ظلم کر رہا ہو اس کے دشمن بن جاؤ, اور جس پر ظلم ہو رہا ہو, جس پر اتیاچار ہو رہا تم اس کو اگر جانتے بھی نہ ہو, پہچانتے بھی نہ ہو, کبھی اس کو دیکھا بھی نہ ہو, لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مددگار بن جاؤ, اس کے ساتھی بن جاؤ. کو کہتے ہیں کہ صاحب فلسطین سے آپ کا کیا تعلق, غزہ سے آپ کا کیا تعلق؟ نہیں, ہمارا تعلق ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں, کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. لہذا ہمارے جو رہبر ہیں انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہو, ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہی رہو. وہاں کے اوپر بچے بھوکے مارے جا رہے ہیں,
پیاسے مارے جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ مولوی کہتے ہیں جو حکومت کے ایجنٹ مولوی ہیں، وہ کہتے ہیں ارے محرم میں صرف اہل بیت کا ذکر کیجئے، صرف کربلا کا ذکر کیجئے، صرف کربلا کے پیاسوں کا ذکر کیجئے، کوئی ذکر اور نہیں ہونا چاہیے، نہ فلسطین کا ذکر ہونا چاہیے، نہ غزہ کا ذکر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کیا تعلق محرم سے؟ ہم کہتے ہیں ہر مظلوم کا تعلق محرم سے ہے، ہر مظلوم کا تعلق محرم سے ہے۔ اگر تم کہو کہ مظلومین کا ذکر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کربلا کی روح بھی نہیں جانتے، کربلا کی جان نہیں۔ تم نے کربلا رٹ تو لی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ مقصد کربلا کیا ہے، ہدف کربلا کیا ہے۔ صلوات بھیج اللہ محمد وآلہ محمد۔ ہم زمانے کے ہر یزید کے مخالف ہیں، ہم زمانے کے ہر فرعون کے مخالف ہیں، ہم زمانے کے ہر راوڑ کے مخالف ہیں۔ ارے توجہ رہے، ہم زمانے کے ہر راوڑ کے مخالف ہیں، ہم زمانے کے ہر یزید کے مخالف ہیں۔ جو بھی نتنیاہو کا ساتھ دے رہا ہے وہ یزید کا ساتھی ہے، وہ یزید کا ساتھی ہے۔ جو بھی نتنیاہو کی حمایت کر رہا ہے وہ راوڑ کا ساتھی ہے، رام کا ساتھی نہیں مانا جائے گا، اسے راوڑ کا ساتھی مانا جائے گا۔ تو آج بھی پہچان لو کہ کون یزیدی ہے اور کون حسینی۔ آج بھی پہچان لو کون راوڑ کا ماننے والا ہے اور کوئی رام کا کون ماننے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج والا نواز صبر محمد۔ مردہ آباد، اللہم صلی اللہ محمد۔ لہذا ہماری موجودہ حکومت سے ہماری اپیل ہے، موجودہ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ آج کے یزید جو نتنیاہو اس کا ساتھ نہ دیں، جو آج کا راوڑ نتنیاہو اس کا ساتھ نہ دیں، جو آج کا ہٹلر نتنیاہو اس کا ساتھ نہ دیں۔ ورنہ ہم سمجھتے کہ جب آپ رام کے زمانے میں ہوتے تو پھر راوڑ ہی کے ساتھی ہوتے، یزید کے زمانے میں ہوتے تو حسین کے ساتھی نہ ہوتے، یزید کے ساتھی ہوتے، اور جنگ میں آپ ہٹلر کے ساتھی ہوتے، یہودیوں کے ساتھی نہ ہوتے۔ ہٹلر نے خود کہہ دیا تھا کہ کچھ یہودیوں کو ہم نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ ہوتے کیسے ہیں یہ، اور ہم نے ان کو مارا کس لیے۔ آج ثابت ہو رہا ہے اس طرح سے بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بھوکا پیاسا مار رہے ہیں۔ لہذا مظلوم کو حمایت کرنا ہمارے مذہب کا جز ہے، ہمارے مذہب کی روح ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ بس بات کو مکمل کر دوں، بات رہ جائے گی۔ آپ دیکھیں، میں وہ جملے دہرا دوں جو میں نے کیے تھے کہ 2 وعدے ہوئے تھے دعوت ذوالعشیرہ میں۔ ایک وعدہ رسول نے کیا تھا، ایک وعدہ علی نے کیا تھا۔ رسول نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرے امر میں، رسالت میں، نبوت میں جو میری مدد کرے گا، جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ علی نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کون سا ایسا میدان ہے کہ جہاں علی نے مدد نہ کی ہو؟ میدان احد ہے، علی مدد کر رہے ہیں۔ میدان بدر ہے، علی مدد کر رہے ہیں۔ میدان احد میں پورا میدان صاف ہو چکا تھا، صرف ایک علی تھے۔ تمام اہل سنت نے لکھا، شیعوں نے نہیں، تمام اہل سنت مورخین نے لکھ دیا کہ صرف علی تھے، اکیلے علی تھے جو رسول کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہاں پر عجیب روایت ہے، علامہ عبدالحق محدث دہلوی کے جس کو میں نے حوالہ دیا تھا، مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں
کہ جب سب چلے گئے اور اکیلے علی تھے، بہت توجہ رہے، اکیلے علی تھے جو حفاظت کر رہے تھے، اس پر رسول کا ایک جملہ نقل کیا ہے، ایک جملہ نقل کیا ہے، اے علی جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ ارے توجہ رہے، اے علی جب سب چلے گئے تو تم نہیں گئے؟ ارے تم بھی چلے جاتے، جہاں سب چلے گئے وہاں تم بھی چلے جاتے۔ تو مولا علی کا جواب نقل کیا ہے، مولا علی نے جواب میں کہا، اے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ رسول کو کہنا چاہیے تھا، اے علی کیا کہہ رہے ہو؟ اور یہ میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں، اسلام سے نہیں بھاگ رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ لیکن رسول کی خاموشی بھی حدیث ہے، رسول کی خاموشی بھی حدیث ہے۔ علی کا کہنا اور رسول کی تکذیب و تردید نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی نگاہوں میں جتنے جا رہے تھے سب دائرہ اسلام سے خارج ہوئے جا رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ اور کل کے جملوں کو آپ نے روا روی میں سن لیا تھا، بہت کم وقت رہ گیا، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آخری مجلس ہے، لہٰذا کہ بعد کی جو مجلسیں ہیں میں تھوڑی سی ان لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ 5-7 منٹ اگر بڑھ جائیں، کیونکہ مسائل بھی پڑھنا ہے، لہٰذا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ ہم نے 1 گھنٹے کے اندر مجلس ختم کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ مجلس 5-7 منٹ آگے بڑھ جائے، لہٰذا ان سے میں معذرت چاہوں گا کیونکہ بات مکمل ہونا ضروری ہے۔ کہ دیکھیں کوئی میدان ایسا نہیں ہے کہ جہاں علی نے رسول کی حفاظت نہ کی ہو اور سینہ سپر نہ ہوئے ہوں۔ آپ دیکھیں کہ فوج کو کہا جاتا ہے، فوج میں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا اسلحہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو تم سرنڈر کر سکتے ہو، جان اپنی نہ دگواؤ، جان اپنی نہ دو، اپنوں کی گرفتاری کے لیے پیش کر دو، سرنڈر کر سکتے ہو۔ بندوق تمہارے ہاتھ میں ہے، بندوق جام ہو گئی، سپاہی کے ہاتھ میں بندوق جام ہو گئی تو اب وہ لاٹھی کے طور پر تو استعمال کرے گا نہیں اس کو، سامنے بندوقیں ہیں، سامنے توپیں ہیں، سامنے ٹینک ہے، اس کی لاٹھی ہو گئی ہے بندوق، کیا سرنڈر کر سکتے ہو تم؟ سرنڈر ہو کر اپنی جان بچا سکتے ہو، میدان چھوڑ سکتے ہو۔ میدان احد میں علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، توجہ رہے، علی کے ہاتھ کی تلوار ٹوٹی، روایت میں ہے ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر علی نے جنگ کی ہے، ٹوٹی ہوئی تلوار سے جنگ کی ہے، جبکہ کسی حالت میں بھی ان کے اوپر اب جنگ کرنا واجب نہیں رہا تھا، کیونکہ ہاتھ کی تلوار ٹوٹ گئی، اسلحہ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹی ہوئی تلوار سے جو جنگ کر رہے تھے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جاؤ لے جاؤ علی کے لیے تلوار، علی کے لیے تلوار لے جاؤ۔ ذوالفقار لے کر اترے اور علی کا قصیدہ پڑھتے ہوئے اترے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، صلوات النواز تبر محمد وآل محمد۔ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے میں نے یہاں کی شیعہ کالج جو اس میں کچھ مجلسیں پڑھی تھیں، اس میں یہ بات کہی تھی، میں چاہتا ہوں آج اس کو یہاں پر اس مجمع میں دہرا دیا جائے۔ یہ بات کہی جاتی ہے کہ شیعوں کے بھی عجیب عجیب عقیدے ہیں،
عجب عجب عقیدے ہیں کہ تلوار آسمان سے اتری، اللہ نے تلوار علی کے لیے اتار دی، اللہ نے تلوار علی کے لیے اتار دی۔ ارے بھائی یہ شیعہ کیسے ہیں؟ کیا آسمان کے اوپر کوئی تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے؟ اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے کہ کیا آسمان کے اوپر کوئی تلواریں بنانے کا کارخانہ ہے کہ جہاں سے اللہ نے ایک تلوار علی کے لیے بھیج دی؟ چلیے مان لیا کوئی کارخانہ وہاں نہیں ہے، مگر مجھے یہ بتا دیجیے قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے بھنے ہوئے پرندے آتے تھے، مرغے بھنے ہوئے، تیتر بھنے ہوئے، بٹیرے بھنی ہوئی آسمان سے آتی تھی۔ بنی قرآن کہہ رہا ہے آسمان سے بھنے پرندے آتے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ آسمان پہ کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے؟ کہیں آسمان پہ کوئی ہوٹل کھلا ہوا ہے کہ جہاں سے بھنے ہوئے مرغے اور بھنے ہوئے تیتر اللہ ان کے لیے بھیج دیا کرتا تھا؟ اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب اسماعیل کے لیے آسمان سے دمبا آیا تھا، آسمان سے دمبا آیا تھا۔ تو کیا آسمان پہ کوئی دمبوں کی نرسری ہے کہ جہاں دمبے پلے ہوئے ہوں اور اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا؟ تو جیسا اعتراض ہے ویسے ہی جواب ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ آسمان پہ کوئی تلواروں کا کارخانہ ہے کہ جہاں سے علی کے لیے ایک تلوار آ گئی، تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو جا کر دیکھ لو، ارے جہاں پر دمبوں کی نرسری ہے اور جہاں پر وہ ہوٹل ہے اسی کے پہلو ہی میں ایک تلواریں بنانے کا کارخانہ بھی ہے۔ اور اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو جلدی سے جا کر دیکھو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ زندہ باد۔ میدان خندق ہے، میدان خندق ہے۔ عمر ابن عبد ود دنیا کا سب سے بڑا پہلوان، دنیا کا سب سے بڑا پہلوان خندق پار کر کے آ گیا۔ یہ بھی تاریخ طبری کی تفصیل ہے۔ جب ایک چیز مانی ہے تو اور باقی چیزیں بھی مانو۔ یہ تاریخ طبری کی تفصیل ہے کہ جب خندق پار کر کے ہم نے اپنے ود آ گیا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ یہاں بھی طبری کہتی ہے کہ ایک اکیلے علی تھے جو بار بار اٹھ رہے تھے، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ اور تاریخ طبری کے جملے ہیں کہ اس طرح سے اصحاب رسول کے چاہنے والے، رسول سے محبت کرنے والے اس طرح سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، جیسے سروں کے اوپر طائر بیٹھے ہوں، اس طرح سے سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، بار بار علی اٹھ رہے تھے۔ اب یہاں کے اوپر یہ دیکھا گیا یہ مثال کیوں دی گئی ہے کہ جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہوں اس طرح سے سر جھکائے ہوئے ساکت و صامت بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہسٹری عرب کی دیکھی تو پتہ چلا کہ وہاں سب سے اہم جو جانور ہے وہ اونٹ ہے، سب سے جو ریگستان کے جہاد کہلاتا ہے۔ اونٹ کے سر میں کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو اونٹ تو خود تو کھجا نہیں سکتا، اونٹ خود تو کھجا نہیں سکتا۔ ہم تو اپنے ہاتھ سے سر کھجا لیتے ہیں مگر اونٹ تو اپنے پیروں سے اپنے ہاتھ سے سر کھجا نہیں سکتا، تو اس کے سر میں کچھ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے کچھ پرندے پیدا کیے ہیں، ارے توجہ رہے، اللہ نے کچھ پرندے پیدا کیے ہیں، ان کی غذا وہی کیڑے ہیں جو اونٹ کے سر میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ اونٹ کے سر پر بیٹھتے ہیں تو اونٹ اپنا سر نہیں ہلاتا، اپنا سر نہیں ہلاتا کہ سر ہلاؤں گا تو یہ پرندے اڑ جائیں گے اور بڑی تکلیف باقی رہے گی۔ اس کا مطلب ہے یہ مثال تاریخ کو ملی بھی تو اونٹوں کی مثال ملی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ توجہ رہے، جس بات کے لیے اتنی زحمت دی ہے بس بات پرس کرنا چاہتا ہوں۔ آیا وہ، اور یہاں تک جب کوئی نہیں آیا کیونکہ رسول کو ہر بار علی کو بٹھا رہے ہیں، اس نے خیمے میں، رسول کے خیمے میں اپنا نیزہ چبھویا اور نیزے سے اس خیمے کو پھاڑ کر کہا
ارے میں پکارتے پکارتے تھک گیا، میری تو آواز پڑ گئی، لہذا کوئی ہے جو آ جائے میرے سامنے۔ اس وقت رسول نے جملہ کہا کہ من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون جا رہا ہے، یہ کتے کے لیے کون جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول نے کتا کہہ دیا، لہذا اب ہمیں بھی گالیاں بکنے کا حق حاصل ہے، ہم بھی کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ جب رسول کتے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو ہم بھی کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رسول خلق عظیم کے حامل ہیں، خلق عظیم کے، کوئی بھی ایسا لفظ اس کی زبان پر نہیں آ سکتا جو تہذیب کے خلاف ہو۔ پوری توجہ رہے، درس کرنا چاہتا ہوں، رسول کی زبان مبارک پر کوئی بھی ایسا لفظ نہیں آ سکتا جو تہذیب کے خلاف ہو، جو اخلاق کے خلاف ہو۔ پھر بھی کیوں کہہ دیا من ھذا الکلب؟ یہ جملہ تہذیب کے خلاف نہیں ہے، رسول نے جو اس کو کلب کہا ہے، جو کلب کہا ہے، دراصل اس کی ماہیت بیان کی جا رہی ہے، اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو دیکھنے میں تو یہ انسان جیسا ہے مگر ماہیت میں کتا ہے، مگر حقیقت میں کتا ہے۔ لہذا رسول نے پہچانوا دیا کہ کون انسان ہے اور کوئی ماہیت میں کتا ہے، پہچانوا دیا۔ قیامت تک کے لیے ماہیت پہچان لینا، حقیقت پہچان لینا۔ جو در معصوم پر آ کر توہین کرے بشکل انسان ہوگا مگر ماہیت میں وہ کتا ہوگا، حقیقت میں وہ کتا ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے برا نواز محمد یا اب قرآن مجید نے منظر کشی کی ہے، جنگ خندق کی منظر کشی ہے، جنگ خندق کی منظر کشی ہے، وہ قرآن مجید میں ہے۔ کسی نے مورخ نے لکھا ہوتا تو گردن کاٹ دی جاتی، کسی قلم نے لکھا ہوتا تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا، مگر کیا کیا جائے، قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ تمہارے اصحاب کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب برا بھلا نہ کہو، تو ہم کبھی برا بھلا نہیں کہتے، لیکن دیکھو تو قرآن کو تو روک لو، قرآن کی منظر کشی تو روک لو۔ قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ جس وقت امر آواز دے رہا تھا، جس وقت امر آواز، اے مسلمانوں تمہارا عالم کیا تھا، تمہاری حالت کیا تھی، قرآن مجید منظر کشی کر رہا ہے۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ویظنون باللہ الظنونا۔ ارے جب امر آوازیں دے رہا تھا تو مسلمانوں تمہارا عالم یہ تھا کہ تمہاری آنکھیں پلٹ گئی تھی ڈر سے، اے مسلمانوں خوف سے تمہاری آنکھیں پلٹ گئی تھیں اور کلیجے اچھل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے اور اللہ کے لیے عجیب عجیب بدگمانیاں کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ اصحاب رسول کی پیشین گوئی، یہ اصحاب رسول کی منظر کشی قرآن مجید کر رہا ہے۔ اب قرآن مجید کبھی کفر کا فتویٰ دے دو، ایک صلوات بھیجے بلند محمد، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد۔ اسی لیے اسلام سے اگر علی کو ہٹا لو تو سوائے شکست کر کچھ نہیں رہے گا، سوائے رسوائی کر کچھ نہیں رہے گا۔ میدان احد سے ہٹاؤ تو صرف فرار ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا، میدان خندق سے ہٹاؤ تو اچھلتے ہوئے کلیجے ملیں گے، پتھرائی ہوئی آنکھیں ملیں گی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز تبر محمد وآل محمد۔ اب یہ بالآخری جملے ہیں، کیا کیا جب مجبوری میری عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابھی 2-3 اخباروں میں کسی جاہل ملا کا بیان پورا آیا کہ سب شیعہ سبائی ہیں، کیونکہ ایسے عبداللہ ابن سبا وہ تھا
کہ جو مولا علی کو رب مانتا تھا ان کو خدا مانتا تھا، لہذا شیعہ بھی رب کہتے ہیں ان کو اور خدا کہتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، ہم خدا کا جلوہ کہتے ہیں، صفات الہیہ کا حامل کہتے ہیں، آئینہ صفات الہیہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج نواز محمد وعلیہ۔ اور جلدی سے جنگ صفین کا واقعہ سن لیجیے صرف 2 منٹ کے اندر۔ روایت کہتی ہے کہ لشکر بہت تھکا ہوا تھا، زخمی تھا لشکر۔ مالک اشتر آئے مولا کی خدمت میں، مولا 1-2 دن کے لیے جنگ روک دیجئے، 1-2 دن کے لیے جنگ روک دیجئے، لشکر تھکا ہوا ہے، لشکر جو ہے وہ ذرا سا زخمی ہے، کون لڑے گا۔ اب جب مولا نے دیکھا کہ واقعی لشکر تھکا ہوا تھا ان کا، لوگ جو تھے سست رفتاری سے جنگ لڑ رہے تھے، روایت کہتی ہے کہ مولا نے کہا میں خود حملہ کروں گا۔ اب جو مولا علی نے حملہ کیا تو روایت یہ کہتی ہے کہ جنگ صفین کا 1,20,000 کا لشکر 70 گروہوں میں بٹ گیا۔ علی کے ایک حملے میں 70 گروہوں میں بٹ گیا، اور دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ہر گروہ میں علی جنگ کر رہے ہیں، ہر گروہ میں علی جنگ کر رہے ہیں، جس طرف نظر پڑ رہی تھی علی جنگ کر رہے ہیں، جدھر دیکھ رہے تھے علی جنگ کر رہے ہیں۔ تو اب جو علی اللہ تھے ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، یہ کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ہم 70 مقامات کے اوپر علی کو ایک وقت میں دیکھ رہے ہیں، لہذا اب علی تو رب ثابت ہو گئے، اب علی تو اللہ ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ سب پہنچے مولا علی کے پاس۔ جب جنگ ختم ہوئی مولا علی کے پاس پہنچے، دیکھا مولا علی نے کھانا منگوایا ہے، کھانا منگوا کر جب روٹی آئی تو مولا علی نے کوشش کی، وہ روٹی ٹوٹ نہیں سکی، علی نے اپنے گھٹنوں سے دبا کے وہ روٹی توڑی ہے۔ سب علی اللہ ہی دیکھ رہے تھے کہ علی کے ہاتھوں سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی ہے، سب یہ کہتے ہوئے واپس آئے جو سوکھی روٹی نہ توڑ سکے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا، جب سب چلے گئے تو علی نے سجدے میں سر رکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں اپنے کو گھٹا کر تجھے بڑھا رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجے نواز محمد یہی وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی حفاظت کی ہے، یہی وہ ہیں جو اسلام کے سینہ سپر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی آگے نہیں آیا سوائے اولاد علی کے، سوائے علی کے چاہنے والوں کے۔ یہ کہا گیا کہ آخر جب سب خاموش تھے تو حسین کیوں آ گئے؟ میں ایک مثال بچوں کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی باغ کے لیے یہ نہ معلوم ہو، اگر کسی چمن کے لیے اندازہ نہ ہو رہا ہو کہ اس چمن کا مالک کون ہے، اس چمن کا محافظ کون ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کہ بھئی کون ہے، تو ایک طریقہ ہے کسی 2-4 پھولوں کو زبردستی توڑ لو، کچھ 2-4 پھولوں کو ہاتھوں سے رون دو، فوراً مالک دوڑتا آ جائے گا، ارے بڑی مشکل سے چمن لگایا ہے، بڑی محنت سے چمن لگایا ہے۔ تو عام لوگوں کو فکر نہیں ہوتی کہ چمن چاہے لٹ جائے چاہے باقی رہے، جس نے چمن لگایا ہے فکر انہی کو ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کا چمن ان کے خون سے سینچا گیا ہے، لہذا انہی کو فکر تھی، لہذا اس کی حفاظت کے لیے حسین آ رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے عباس آ رہے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے قاسم آ رہے ہیں، اور اسی کی حفاظت کے لیے ایک 6 مہینے کا سپاہی بھی ہے، اسی کی حفاظت کے لیے 6 مہینے کا سپاہی بھی ہے۔ یہ علی آج کا دن جناب علی اصغر سے جو مخصوص ہے، جناب علی اصغر کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں، 8 جو ہے جناب عباس سے مخصوص، 7 جناب قاسم سے، 6 جناب علی اکبر سے، اور 9 محرم اس ننھے سے مجاہد سے مخصوص ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ علی اصغر ہی تنہا پورے لشکر کے لیے کافی تھے، آپ مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس وقت عرب والے نے اپنے لمبے لمبے قصیدے کعبے میں آویزاں کیے تھے جن پر فخر تھا، تو رسول اللہ نے سب سے چھوٹا سورہ
جو سورہ کوثر جب وہ آویزہ کیا تو تمام جتنے بھی بڑے بڑے شاعر تھے اور ادیب تھے انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی کہ اس چھوٹے سے سورے کا مقابلہ ہمارا ادب نہیں کر سکتا. ارے قرآن نبوت، قرآن رسالت اور قرآن امامت کا سب سے چھوٹا سورہ علی اصغر ہے، اور اس علی اصغر کا مقابلہ وہ دشمن نہیں کر سکتے تھے. لہذا ہمیشہ جو سب سے مضبوط اسلحہ ہوتا ہے، جو سب سے کارگر اسلحہ ہوتا ہے، وہ سب سے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے. لہذا آج بھی ایران اعلان کر رہا ہے کہ ابھی ہم نے تو اپنے اسلحے استعمال ہی نہیں کیے، جو ہمارے اسلحے ہیں ابھی تو وہ استعمال ہی نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ آخر میں اسلحہ نکالا جاتا ہے. علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے. اب حسین کو کربلا فتح کرنا ہے تو ننھے سے مجاہد کو لے کر آئے جو صرف 6 مہینے کا تھا، جو پیاس سے تڑپ رہا تھا. ارے تم کہتے ہو کہ کربلا میں مسلمان تھے. آج کی مجلس کا طریقہ یہ ہے کہ مجلس کے بالکل آخر میں امامہ اتارا جاتا ہے. تو جب میں امامہ اتاروں گا تبھی مجمع سمجھے کہ مجلس ختم ہو رہی ہے. امامہ میرے اتارنے سے پہلے کوئی بھی مجلس میں نہ اٹھے، نہ زنجیری ماتم کرنے والے اٹھیں، نہ خواتین اٹھیں، کیونکہ مجلس جاری رہے گی. جب میرا امامہ ہاتھ میں آ جائے تب سمجھیے کہ مجلس ختم ہو رہی. لہٰذا گزارش ہے کہ اس سے پہلے آپ مجلس میں نہ اٹھیں ورنہ مجلس ڈسٹرب ہو جائے گی. ہاں وہ ننھا سے مجاہد جو حسین کی مظلومیت کی دلیل، وہ ننھا سا سپاہی جو فاتح میدان کربلا ہے، جس نے کربلا کو فتح کیا ہے، وہ ننھا سا علی اصغر ہے. تم کہتے ہو کہ مسلمان سے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. بچے سمجھے، جوان سمجھے. ایک صاحب نے مثال بھی دی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں ہائی وے پر میری گاڑی خراب ہو گئی اور ہائی وے بہت تیز رفتار سے گاڑیاں جاتی ہیں. کہ میں بار بار گاڑیوں کو روک رہا تھا، ہاتھ دے رہا تھا، مگر کوئی رک نہیں رہا تھا. سب تیز رفتاری سے نکلے چلے جا رہے تھے. تو میں نے ایک ترکیب کی. میں نے کیا کیا، میرا گاڑی میں ایک چھوٹا سا میرا بچہ تھا، 5-6 مہینے کا بچہ تھا. دھوپ بہت تیز ہو رہی تھی، بہت شدید موسم تھا. کہا میں اس بچے کو لے کر سڑک کے کنارے کھڑا ہوں. اس چھوٹے سے معصوم بچے کو اپنے میں سڑک کے کنارے لے کر کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں کہ میرے اشارے پر کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی، دھیمی بھی نہیں ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی میرے آغوش میں ایک ننھا سا بچہ دیکھا، ایک کے بعد ایک گاڑیاں رکنے لگی، ایک کے بعد ایک رکنے لگی. ایک گاڑی رکی، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری. لوگ گھبرا کر باہر نکلے. ارے آپ پر کیا ہو گیا؟ آپ ایک ننھے سے بچے کو دھوپ میں لیے کھڑے ہوئے، بتائیے کیا بات پڑ گیا؟ کون سی مصیبت آ گئی آپ پر جو آپ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو اگر انسانیت موجود ہو تو ایک چھوٹے سے بچے کو کوئی دھوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ کیسے مسلمان تھے کہ رسول کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، نواز رسول کے ہاتھوں میں ہے، اور 3 بال کا دل. ازادارہ مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے کبھی مثال دی تھی، پھر رد کر دوں. قریب ہی میں بلرامپور ہاسپٹل ہے، وہاں جا کر معلوم کر لیجئے گا. میں بہت بچپنا تھا میرا، وہاں جنگل میں ایک بچہ ملا لوگوں کو بھیڑیے کے بھٹ میں، اور اس کو وہاں سے لے کر وہ آئے اور جا کے بلرامپور اسپتال میں اس کو بھرتی کر دیا. میں خود گیا ہوں، جا کر دیکھا اسے. میں نے وہ 2.5-3 برس کا تھا، وہ بول نہیں پاتا کیونکہ بھیڑیوں کے بھٹ میں رہا تھا وہ. تو وہ لوگ بھیڑیے کے بھٹ سے لے آئے، اور جب انہیں دیکھا، گزر رہے تھے جنگل میں، تو دیکھا ایک بھیڑیے کے بھٹ سے کسی بچے کے انسانی رونے کی آواز آ رہی ہے. ان کو تعجب ہوا کہ بھلا یہ بھیڑیے کے بھٹ میں انسانی بچہ کہاں سے آ گیا. جب اندر ڈرتے انہوں نے جھانکا تو دیکھا کوئی بھیڑیا موجود نہیں ہے، خالی بچہ تھا. اس کو فوراً جلدی سے انہوں نے اٹھایا اور یہاں بلرامپور اسپتال میں لے جا کر بھرتی کر دیا. جا کر معلوم کر لیا آج بھی ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ مل جائے گا، اس کا تذکرہ مل جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پر اس کا علاج ہوا. معلوم ہوا کہ بچہ بھیڑیے کے بھٹ میں پہنچا کیسے. تو پتہ چلا کہ ایک گاؤں کی سرحد کے اوپر ایک ماں اور باپ رہتے تھے، ان کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا.
ماں سے باپ اور دودھ پیتا بچہ تھا. جب بھیڑیوں کے گروہ نے حملہ کیا تو ماں کو بھی مار دیا, باپ کو بھی مار دیا, لیکن جھولے میں لیٹے بچے کو, اس دودھ پیتے بچے کو ان بھیڑیوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. حقیقت ہے, آج جا کر معلوم کر لو, آج جا کر معلوم کر لو کہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. آج ابھی معلوم کر لینا جا کر میری بات صحیح ہے نہیں ہے. ہاں, ان بھیڑیوں نے اس ننھے سے بچے کو نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ جو بھیڑیوں کی مادہ تھی وہ بچے کو اٹھا کر لے گئی اور اپنے دودھ پر اسے پالا, اپنے دودھ پر اسے پرورش دی. تو درندے بھی چھوٹے بچوں پر رحم کرتے. یہ کربلا کے کیسے درندے تھے, یہ کربلا کے کیسے درندے تھے. ایک ننھا سا معصوم بچہ 3 دن کی پیاس سے تڑپ رہا ہے. ایک قوم جفاکار, اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے, اسے تو پانی پلا دو. جواب نہیں آتا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں پورا منظر دیکھ رہا تھا, جب جواب نہیں آیا تو امام حسین نے علی اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دیا. کربلا کی زمین پہ لٹا کر دور ہٹ گئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پینا چاہتا ہوں تو لو میں علی اصغر کو لٹا کر دور ہٹا جاتا ہوں, تم خود آ کر پانی پلا دو. عزاداروں میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا کہ جب حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو کربلا کی زمین پر لٹایا تو کربلا کی زمین اتنا چل رہی تھی, کربلا کی زمین اتنا تپ رہی تھی کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا, مگر کسی کو رحم نہیں آیا. حسین آگے بڑھے, علی اصغر کو آغوش میں لیا. اے میرے بچے, ایسا لگتا ہے انہیں یقین نہیں آ رہا کہ تو پیاسا ہے, اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دے. عزاداروں مجھے بتاؤ, جو بچہ بول نہ سکتا ہو وہ کیسے بتائے کہ میں پیاسا ہوں, لیکن بابا آپ کا حکم ہے تو تعمیر ہوگی. حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا, یا تو علی اصغر کا چہرہ باپ کی طرف تھا, آہستہ آہستہ اپنا چہرہ گھمانا شروع کیا, اتنا گھمایا کہ فوج کی طرف رخ ہو گیا. علی اصغر نے بڑی مشکل سے اپنی سوکھی بھی زبان باہر نکالی, اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. ارے ظالموں دیکھو میں کتنا پیاسا ہوں, اے یزیدیوں دیکھو کتنا پیاسا ہوں. روایت کہتی ہے کہ لشکر یزیدی میں تلاطم مچ گیا, لوگ منہ پھیر کر رونے لگے. عمر سعد کو خطرہ ہوا کہیں بغاوت نہ ہو جائے میرے خلاف, کہیں لشکر میرا باغی نہ ہو جائے. حرملہ کو آواز دی, اے حرملہ, ارے بہت دنوں سے نمک کھا رہا ہے, نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے, بچے کے گلے پر تیر مارنا ہے. اس ملعون نے 3 بھار کا تیر چلے کمان میں جوڑا, علی اصغر کا نشانہ لیا. روایت کہتی ہے کہ حرملہ کے ہاتھ کانپے اور تیر و کمان چھوٹ کر زمین پر گر پڑے. عمر سعد نے کہا اے حرملہ, تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تیر انداز ہے اور تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں, ہاتھ کانپ رہے ہیں. حرملہ نے جواب دیا ابھی جو میں نے منظر دیکھا تو اسے کیسے بیان کروں. جیسے ہی بنے بچے کا نشانہ لیا ایسا لگا ایک نقاب پوش بھی سر پیٹتی ہوئی سامنے آئے. اے ظالم کیا ظلم کر رہا ہے, ننھا سا بچہ 3 بھار کا تیر آ کر لگا. علی اصغر تڑپنے لگے, حسین نے وہ تیر نکالنا چاہا, علی اصغر کے گلے سے وہ تیر نکالنا چاہا. جب بھی تیر نکالنا چاہتے تھے علی اصغر تڑپنے لگتے تھے, حسین تیر نہیں نکال پا رہے تھے.
تیر نکالے تو کیسے، جب بھی نکالنا چاہتے علی اصغر طرف دیکھتے تھے، اے بیٹا علی اصغر، اے بیٹا علی اصغر، تم علی کے لال ہو، ذرا صبر کرو، میں تیر نکال رہا ہوں، تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ عزادارو تیر تو نکال لیا مگر علی اصغر نے دم توڑ دیا، علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ حسین آئے، ایک قبر کھودی ذوالفقار سے، ذوالفقار رو رہی تھی، ارے مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے یہ کام بھی کرنا پڑے گا، ایک ننھے سے بچے کی قبر کھودنا پڑے گی۔ ہاں دادارو، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے داور کو چھاڑ کے، بس مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ دادارو میدان جنگ میں پہنچے، زبردست حملہ کرنا شروع کیا، پوری فوج سامنے سے بھاگ رہی تھی، کوئی حسین کے سامنے ٹک نہیں رہا تھا۔ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم نے تو میرے عباس کو مار دیا، کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار دیا، تم کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے علی اصغر کو مار دیا۔ یہی وقت تھا کہ ایک پرچہ آسمان سے اترا، بس حسین بہادری دکھانے کا وقت ختم ہوا، شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگی فوج واپس آئی، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھے انہیں جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، وہ پتھر مار رہے تھے۔ جب پتھر بھی ختم ہو گئے تو عمر سعد کے پاس لوگ پہنچے کہ پتھر ختم ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں، حسین کے لیے کیا کریں؟ پسر سعد نے جواب دیا کہ زمین سے جلتی ہوئی راکھ اٹھا، جلتی ہوئی ریت اٹھا اور حسین کے زخموں پر ڈالا۔ ہزاروں شیور آگے بڑھتا ہے، شیور کا خنجر بہت توجہ، آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے آپ جا کر وہاں دیکھ لیں کربلا میں، تو جہاں پر آخری جملے جہاں پر امام حسین گرے تھے اور جہاں پر شیور نے قتل کیا ہے اس پر تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 1 کلومیٹر جہاں حسین گرے تھے، زخمی ہو کر جہاں پر گرے تھے اور جہاں پر شیور نے خنجر مارا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں حسین گھوڑے سے گرے تھے۔ بعد 2 رکعت نماز پڑھنا وہاں مستحب ہے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھیے، وہاں پر حسین گرے تھے، مگر حسین شیور نے وہاں شہید نہیں کیا، وہاں قتل نہیں کیا، بلکہ تقریباً 1 کلومیٹر دور اس نے جا کر شہید کیا ہے۔ یہ جب قتل کرنا ہی تھا، جب مارنا تھا تو وہیں پر کیوں نہ خنجر چلا دیا۔ شیور کہے گا ارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں زینب موجود نہیں ہے، جہاں حسین کی بہن موجود نہیں، میں وہاں لے جا کر ذبح کروں گا، جہاں سے زینب دیکھ رہی ہوگی، جہاں سے حسین کی بہن دیکھ رہی ہوگی۔ عزادارو کیسے بیان کروں، حسین زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، شیور آگے بڑھتا ہے، حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، حسین کو کھینچتا ہوا وہاں لے گیا جہاں زینب برندی پر کھڑی ہوئی، شیور کا خنجر چل رہا ہے، بہن فریاد کر رہی ہے، اے پسر سعد میرا ماجد